وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، دور دور جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ قریب قریب آ جائیں۔ یہ مجلس ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے محض واعظ کی مجلس نہیں ہوتی، بلکہ کچھ تعلیم و تعلم کی مجلس ہوتی۔ کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے، کوئی سمجھنا ہے، کوئی سمجھانا ہے۔ اس لیے قریب قریب ہو کے بیٹھا کریں، اسی میں برکت ہے، اور یہی طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آیت نمبر 19 ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالی نے مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فاعلم، پس جان لیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ اپنے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے تمہارا آنا جانا اور تمہارا ٹھہرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کو معلوم۔ یہاں بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ اس کا پہلا حصہ ہے آیت مبارکہ کا، کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا موضوع اور عنوان یوں ہے کہ العلم قبل العمل، کہ عمل سے پہلے علم چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان صحیح عمل نہیں کر پاتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے کہ کس طرح پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، تو ہم صحیح نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ یہی معاملات دوسرے احکام اور دوسرے مسائل کے۔ اس لیے محدثین رحمہم اللہ یہی بات فرماتے ہیں، فقہائے کرام یہی بات کہتے ہیں کہ عمل سے پہلے علم چاہیے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کا طریقہ سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے کیسے جیسے کیسے ہو گیا،
پڑھ لی۔ اور یہ زیادہ مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے حج اور عمرے پر۔ یہاں سے لوگ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جاتے ہیں اور وہ کچھ سیکھ کے نہیں جاتے، کوئی چیز کہ عمرہ کس طرح کرنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اور کون سی چیزیں ممنوع ہیں اور کون سی جائز ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہیں کرتے۔ پھر دیکھا بھی گیا ہے کہ وہاں سے جا کے ٹیلی فون کرتے ہیں، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اب کیا کرنا ہے، یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں وہ کچھ نہیں سیکھتے، حالانکہ یہاں سے سیکھ کے جانا چاہیے، یہاں سے علم حاصل کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی سمجھنے والے ہیں کہ روپیہ پیسہ ہے تو کتنا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کہاں ادا کرنی ہے، کسے دینی ہے کسے نہیں دینی، یہ بھی ضروری ہے۔ یہی نہیں کہ اندھا دھند جیسا کوئی آئے دے دے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی امام غزالی فرماتے ہیں فرض۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی حیثیت کیا ہے، علم کا کیا درجہ ہے۔ لیکن یہاں جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی ہی غور طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ پس آپ جان لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ اولاً اس کے مخاطب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت ہے۔ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت ہے، لیکن قرآن مجید سب سے پہلے جو نازل ہوا ہے، جو سب سے پہلے قرآن کا مخاطب ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا سورۃ الانعام میں ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں پہلے کہ جتنے حکام ہیں اس پر پہلے میں عمل کرتا ہوں، اور آپ نے عمل کیا بھی، اور آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے آپ سے عمل سیکھا۔ تو سب سے پہلے مخاطب نبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس کے مخاطب پوری امت ہے، صحابہ کرام ہیں، پوری امت۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک تو یہی کہتے رہے، یہی دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ 13 سال تک یہی دعوت دی، اور جو اس کے نتیجے میں آپ کو بھگتنا پڑا، جو مصائب، جو آلام، جو مشکلات اور جو تکالیف آپ کو اٹھانا پڑے، تو تاریخ کا حصہ ہے۔ کفار مکہ نے کون سی چیز ہے جو نبی علیہ السلام کو ستانے میں اور دکھ دینے میں اور تکلیف دینے میں آزمائی نہیں؟ ہر طرح سے آپ کو تکلیف دی، ہر طرح سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہی جرم تھا، ورنہ وہ اللہ ذو الجلال کو خالق سمجھتے تھے، اللہ کو اپنا رب سمجھتے تھے، کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، یہ مانتے تھے۔ لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ باقی جو اللہ کے محبوب ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ جتنے معبود ہیں
ان سب کو نظر انداز کر کے محمد نے ایک ہی الہ بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعتراض تھا ان کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک یہی دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ، پہلی دعوت بھی یہی تھی۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اسلام کی اساس ہی یہی ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت ہی یہی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کہ یہی ان کو پیغام دیا کہ لوگوں کو یہ بات کہہ دو، بتلا دو، انہیں خبردار کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ یہ اسلام کا دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ مگر یہ مدنی صورت میں آ کے پھر کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ خوب جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب آپ سے بڑھ کے جاننے والا کون ہے اس مسئلے کو؟ ہے کوئی؟ آپ سے بڑھ کے تو کوئی جاننے والا ہے۔ آپ سب کو اسی مسئلے سے خبردار کرتے تھے، اسی مسئلے سے آگاہ فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ اس لیے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کو جانو بھی، سمجھو بھی کہ یہ ہے کیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تم، لیکن اس کو سمجھو بھی صحیح نا، یہ ہے کیا۔ یہی مطلب تو نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مسئلہ کافی ہے، اتنی سی بات پر سب کچھ ہو جائے گا اور نجات مل جائے گی، نہیں، فرمایا جانو، سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ جب نماز فرض ہے اور نماز کا جاننا یہ بھی فرض ہے، تو لا الہ الا اللہ جب دین کی بنیاد ہے تو اس کا معنی جاننا بھی فرض۔ آج سمجھے یا نہیں؟ جب دین کی اساس یہ ہے، دین کی بنیاد یہ ہے، تو لا الہ الا اللہ کے معنی جاننا، اس کا مفہوم سمجھنا کہ اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے جملے کا، اس کو جاننا بھی فرض، اس کا پڑھنا ہی فرض نہیں ہے، اس کو جاننا بھی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کو جانو، سمجھو، سیکھو اس کو۔ کیا سیکھو؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب کلمہ گو ہیں، مسلمان پاکستان میں، اور اکثر یہاں مسلمان جہاں بھی بستے ہیں وہ رجسٹری مسلمان ہیں۔ رجسٹری مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ پیدا ہوتا ہے بچہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں جا کے لکھوا دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، بیٹا ہمارا مسلمان ہے، اس روز پیدا ہوا ہے، آپ کا نام مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کے رجسٹر میں مندرج ہو گیا ہے، آپ رجسٹری مسلمان ہیں، آپ کو حقوق مسلمانوں کے ملیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاں آپ مسلمان ہیں۔ گورنمنٹ کے ہاں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں، آپ اس کا استحقاق گویا کہ رکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب۔ لیکن کیا اللہ رب العزت کے ہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد کیا ہم واقعتاً اور حقیقتاً جو مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ سے، ہم کیا اس کا مصداق بن گئے؟ وہ چیز ہم میں آ گئی ہے، ہم نے اس کو پا لیا ہے، یہ چیز غور طلب۔ لا الہ الا اللہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں؟ سر جی رہنے دو، اس کو بند کر دیں مہربانی کر کے۔ آپ کو تو محسوس نہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور سے کر رہے ہیں بات۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا
اب یہی خلجان ہوتا ہے، وہ تار ٹوٹ جاتی ہے، تار ٹوٹ جاتی ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے نا، جب اس قسم کا مسئلہ ہو تو وہ سب منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا احساس بات کرنے والوں کو ہوتا ہے، سننے والوں کو نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا ہمارا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، غور کریں، مثال کے طور پر 95% ہم مسلمان ہیں، 5% غیر مسلم، عیسائی ہیں، مرزائی ہیں، اور اسی طرح ہندو ہیں ہمارے ملک میں، 5% وہ لگائے، تو 95% میں کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ معنی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پڑھا تو ہے ہم نے، پڑھ لیا ہے ہم نے، لیکن جان لیا ہے؟ قرآن نے فقرہ نہیں کہا، قرآن نے یہاں فعلم کہا ہے، جان لو، سیکھ لو، سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کیا پڑھنے والے ہمارے سب ساتھی، سب مسلمان، وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اب یہ کیا مسئلہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے جائیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بھی کیے جائیں؟ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد ہیں، بہت بڑے محدث گزرے اور فقیہ گزرے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان کا ایک عجیب قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو قال الوثنی لا الہ الا اللہ وکان یزعم ان الصنم یقربہ الی اللہ لم یکن مومن۔ اگر ایک بت پرست وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس بت کی پرستش مجھے اللہ کے قرب دے دیتی ہے، اس کی عبادت سے، اس کی عزت سے، اس کے احترام سے، اس کی نظر و منت سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی سمجھتا ہے۔ یعنی بت پرست ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کی پرستش، نظر و منت، اس کی سامنے جھکنا، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لم یکن مومنا، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ حتیٰ یتبرأ من عبادت الصنم، جب تک وہ صنم کی عبادت نہیں چھوڑتا، جب تک بت کی عبادت نہیں چھوڑتا، اس وقت تک اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا مومن اور مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَالْعِيسَائِيُّ وَالنَّصَارَىٰ مِنَ، کوئی عیسائی یا یہودی یہ کہے لا الہ الا اللہ، یہودی کہے لا الہ الا اللہ، عیسائی کہے لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لم یکونوا مسلمان، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں مسلمان نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں حتیٰ یقولوا انہ لیس کمثلہ شیء، جب تک وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہودی یا عیسائی جب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو مثلیت تو پائی گئی۔ بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، اس نے اس کو اللہ ذو الجلال کی مثلیت تو دے دی۔ اس لیے جب تک یہ عیسائی یا یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ جب تک وہ یہ جملہ نہیں چھوڑتے ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہاں یہ بات بھی دیکھیں، اللہ ذو الجلال نے انہی کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کے بارے میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے،
اپنے پیروں اور مولویوں کو انہوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا بنایا ہے؟ رب بنایا ہے۔ اور عیسیٰ بن مریم کو بھی، ان کو بھی اپنا معبود بنایا ہے۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی آتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت، اور عدی کے گلے میں سونے کی سلیب، عیسائیوں کی یہ بہت بڑی علامت ہے، سلیب پہنچتے ہیں، جیسے ہمارا مینار ہوتا ہے نا، ان کے ہاں سلیب کی نشانی ہوتی ہے، ان کے معبد خانے کی، دیکھتے ہیں آپ شہر میں، اور جو ان کا پوپ پادری ہوتا ہے اس کے گلے میں بھی یہی سلیب ہوتی ہے۔ یہ سلیب ان کا مذہبی شعار ہے، وہ پہنا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وثن کو، اس بت کو کیوں نہیں توڑتے، اتارو اس کو اپنے گلے سے۔ حضرت عدی نے اتار دیا، مسلمان ہو گئے۔ اور عدی کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ سے ایک آیت سنی ہے، آپ نے قرآن مجید میں یہ بات بتلائی ہے ہمارے بارے میں کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو انہوں نے رب بنا لیا۔ ہم تو رب نہیں مانتے، ہم تو نہیں رب مانتے۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ رب مانتے ہیں، تم مانتے ہو رب؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا جو تمہارے پیر اور مولوی کہتے ہیں یہ کرو تم وہ کرتے نہیں؟ جس کو وہ حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال نہیں مانتے؟ جس کو وہ حرام کہتے ہیں ان کو تم حرام نہیں کہتے؟ عدی کہتے ہیں ہاں یہ تو مانتے۔ فرمایا یہی اس کو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کے پاس، تم نے یہ اختیار دے رکھا ہے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو۔ حلال حرام قرار دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تم نے پیروں اور مولویوں کو دے رکھا ہے حلال و حرام کا اختیار۔ اللہ اکبر کبیر۔ عدی خاموش ہو۔ اب اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرحلے پر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، بو آتی ہے، فرشتے بھی تمہاری اس بو سے بیزار ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم سگریٹ پیتے پیتے ہیں مسجد کے دروازے پہ آ کے سگریٹ پھینکتے ہیں، یہ ہے ہمارا حال۔ اس کی بو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سگریٹ کی منہ سے بو آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جی مولوی صاحب وہ تو لسن دے بارے آخیا ہے، یہ بارے کدوں آخیا؟ دیکھیے شیطان کیا سبق دیتا ہے۔ بھائی قدر مشترک تو بو ہے، وہ حکے کی ہو، وہ سگریٹ کی ہو، یا کسی اور چیز کی ہو، یا لہسن کی ہو یا پیاز کی ہو۔ نبی علیہ السلام نے بڑی شدت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روکا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جس کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہوتی تھی محسوس کرتے تھے، مسجد سے نکال دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے اس کو نکال دیتے تھے، نکلو یہاں سے، اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور افلا نحرمہم، ہم ان کو حرام نہ قرار دے دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے محمد اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا۔ حلت و حرمت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ علی خاموش ہو گئے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے۔ اور مسلمانوں بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان اور محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کے ہاں دوسرا مسئلہ اسی طرح کیا ہے؟ عیسائی جو چاہیں کریں، جو خطا کریں، غلطی کریں، قصور کریں، گناہ کریں، وہ پادری صاحب کو جا کے نذرانہ دیں، اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیں۔ پادری صاحب کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔
جاؤ میں نے تمہارا گناہ معاف کر دی. اللہ اکبر. حالانکہ من یغفر الذنوب الا اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ گناہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ. گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے. کسی انسان کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو معاف کر دے. اب انہوں نے یہ اللہ کا اختیار کس کو دے دیا؟ پادریوں کو. یہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ اختیار تو اللہ کا تھا لیکن دے دیا کس کو؟ اپنے پادریوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں یہ بھی دیکھیے، میں نے جو پہلے بار اشارہ کیا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہمیں کسی مولوی کے پاس جا کے نذرانہ اس کے لیے دینا نہیں پڑتا، کسی پیر کے پاس جا کے اس کا نذرانہ نہیں ہے. بس جو اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے 2 آنسو بہا کے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس لیے یہود و نصارہ کی کیفیت یہ تھی. اسی لیے امام حلیمی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک یہ عیسائی اور یہودی گو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لیکن جب تک یہ نہ مانے کہ لیس کمثلہ شیء، ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بالکل منظور نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکتے. اسی طرح وہ ایک تیسری بات اور بھی فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی من قال لا الہ الا الرحمن، کہتے ہیں اللہ کا وہ نام لیا جائے جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو. یہ مسئلہ بہت سمجھنے کے قابل ہے. یعنی ایسا لفظ، اللہ کا لفظ، اللہ اسم ذاتی ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے لفظ میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ اسی کا نام ہے. ایسے قرآن میں حل کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کا نام اللہ سنتے ہو؟ ہاں؟ اللہ کے علاوہ کسی کا نام اللہ سنتے ہو؟ نہیں. اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے. ہم انسان کو رحمان کہہ دیتے ہیں، اور رحیم اور رحمان یہ کہہ دیتے ہیں. اسی لیے علامہ امام حلیمی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا الرحمن، مسلمان نہیں ہے. سمجھ لے مسئلہ. جب وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، لا الہ الا الرحمن نہیں، الا الرحمن نہیں، کیونکہ رحمان میں پھر تعویل کی گنجائش ہے. ایک تو مسیلمہ قذاب اپنے آپ کو رحمان کہلاتا تھا، اور ایک انسان اپنے آپ کو دوستوں کو رحمان رحمان رحمان، عبد الرحمن کی بجائے رحمان رحمان کہتے ہیں. جہاں نام میں تعویل کی گنجائش ہو وہ پڑھنے سے بھی مسلمان نہیں ہے. مسلمان تب ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اور یہاں بھی کیا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں. احادیث مبارکہ میں یہی موضوع مختلف اسالیب میں آیا ہے، مختلف انداز میں بیان ہوا ہے. حضرت عثمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت. حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات، آپ لفظ سنیے، من مات وہو یعلم، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو فوت ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے، اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور کہتا بھی ہے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. عموماً آپ سنتے ہیں علماء کرام سے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا. میں اس کے بارے میں آئندہ اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید وضاحت عرض کروں گا.
لیکن یہاں دوسری حدیث بھی سن لیں جسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ علی النار. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اقرار کرتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتا ہے، فرمایا صدقا من قلبہ، سچے دل سے. یہ صحیح مسلم کے لفظ، سچے دل سے. یہ سچا دل کیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ بھی کہے اور سجدے بھی غیروں کو کرے، وہ سچا دل ہے. لا الہ الا اللہ بھی کہے اور وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے اور بزرگوں کی قبروں کا بھی طواف کرے، یہ سچا دل ہے. صدقا من قلبہ، سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے. اب محمد رسول اللہ بھی کہے، اطاعت کسی اور کی کرے. اطاعت تو رسول اللہ کی چاہیے، جیسے رسول اللہ نے بتلایا اس طرح کریں. لیکن یہ کہتا ہے نہیں، میرے حضرت صاحب نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، سائیں جی نے فرمایا. رسول اللہ کی بات نہیں، سائیں جی کی مقدم ہے، بابا جی کی مقدم ہے. اور ماحول ہمارے میں، معاشرے میں یہی حقیقت ہے. کتنی ناجائز باتیں ہیں جن کو ان بزرگوں نے جائز قرار دے دی ہے، اور کتنی فرض ہیں، فرائض ہیں جن کو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، جب تم ہمارے ہو گئے اب ہم جانے اور ہمارا اللہ جانے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت تو اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. اور یہ کہیں ہماری ہر وقت ہی نماز ہے. اب بتلائیے اس سے بڑی شیطنت اور کیا ہے؟ یہ ہے بھی پہنچا ہوا، اب یہ ہے بھی پہنچا ہوا. ہماری عقیدت اس سے وابستہ ہے اور کہتا یہ ہے کہ اس کی ہر وقت نماز ہے. یہ تمہاری ظاہری نماز ہے، یہ ہمیشہ کی نماز پڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتلائیے اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کا تقاضا یہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی مفہوم ہے؟ قطعاً نہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، اپنے سچے دل سے، تو پھر کیا ہے؟ الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذو الجلال اس کو کیا ہے؟ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن صدق قلب ہے، صدق قلب. اس کے تقاضے کیا ہیں یہ بتلاؤں گا انشاءاللہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے چاہا. ایک حدیث اور سن لیجیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، حدیث تو بہت لمبی ہے، اگر پوری بیان کی جائے تو پورا درس اسی میں صرف ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق بات کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بالآخر حضرت ابو ہریرہ پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اذهب بنعلی ہاتین، یہ میرے دو جوتے ہیں، نالین مبارک ہیں، میرے نالین ہیں، یہ لے جاؤ. یہ علامت ہے کہ گویا تم میری بات کہہ رہے ہو، گویا تم آپ سے مل کے آئے ہو، مجھ سے مل کے آئے ہو اور میری بات آگے پہنچا رہے ہو. یہ جوتے لے جاؤ. اور ساتھ کیا کہو؟ فمن لقیت من وراء هذا الحائط، نبی علیہ السلام باغ میں تھے، ارد گرد دیوار تھی، فرمایا دیوار کے باہر، باغ سے باہر جو بھی تمہیں کوئی ملے، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جو تمہیں ملے اور اسے کیا ہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صدق قلب سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے فبشروا بالجنہ. ابو ہریرہ اس کو جا کے جنت کی بشارت دے، جاؤ اس کو جنت کی بشارت. کس کو؟
جو لا الہ صدق دل سے پڑھتا ہے۔ اب یہ صدق دل کیا ہے؟ ہر کوئی مدعی ہے صدق دل، میں نے پڑھا ہے، میں سچے دل سے کرتا ہوں۔ اب اس کی وضاحت اللہ نے چاہا تو آئندہ سبق میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سبق تو ہمارا ہوتا ہے تعلیم و تعلم کا، واعظ نہ مجھے آتا ہے، نہ میری یہ عادت ہے، نہ شعر و شاعری، نہ ترنم، یہ سادہ مسئلہ تعلیم و تعلم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ جتنا نازک ہے ہم اتنے ہی اس سے بے پرواہ ہیں، یعنی یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ کا جتنا نازک ہے ہم اتنے ہی اس سے بے پرواہ اور اس سے لا تعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جملے کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔